السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طالب علموں، آج ہم 7ویں جماعت کی نظم کسی کی ماں پڑھیں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ضعیفہ پھٹے کپڑے پہنے کھڑی ہے، ضعیفی سے اس کی کمر جھک گئی ہے۔ سڑک پر آج بڑے اولے پڑے ہیں، یہی وجہ ہے کہ پاؤں سن ہو گئے ہیں۔ کھڑی وہ چوراہے میں آہ کب کی، ہجوم خلائق میں بالکل اکیلی۔ وہ سہمی ہوئی ہے، قدم کیا اٹھائے، کہیں گھوڑے گاڑی سے ٹکر نہ کھائے۔ زن و مرد یوں تو بہت ہیں گزرتے، مگر اس پر مطلق نہیں رحم کرتے۔ یعنی نظم جو ہے ایک ضعیفہ کے بارے میں لکھی گئی ہے، اور ضعیفہ کے بارے میں ہی ہے۔ ایک بوڑھی سی عورت ہے، وہ سردی کے موسم میں سڑک پار کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اور وہ بیچاری اپنی ضعیفی کی وجہ سے، ٹھنڈ کی وجہ سے سڑک پار کرنے میں اس کو کافی دشواری اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس کے آجو باجو سے، آگے پیچھے سے بہت سے مرد اور خواتین گزر رہے ہیں، لیکن اس ضعیف عورت پہ یعنی کہ بوڑھی عورت پہ کوئی توجہ نہیں دیتا، اور سب اپنے اپنے کاموں میں ہی لگے پڑے ہیں۔ وہ دیکھو تو جو سامنے مدرسہ ہے، ابھی اس میں چھٹی کا گھنٹہ بجا ہے۔ نہایت ہی دلشاد نکلے ہیں لڑکے، بڑے خوش ہیں، خوش ہو کے ہیں غل مچاتے۔ اٹھاتے ہیں اولے انہیں کھیل سا ہے، اٹھا کر ہر ایک بھاگتا دوڑتا ہے۔ نہ بڑھیا پہ لیکن نظر ہے کسی کی، اس طرح بے کس کھڑی ہے اکیلی۔ مطلب اگلے مصرعے میں یعنی کہ اگلے بند میں شاعر یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اسی سڑک پہ سامنے کی طرف ایک اسکول ہے، مدرسہ یعنی کہ اسکول ہے، وہاں پہ چھٹی کا گھنٹہ بجا ہے، یعنی کہ چھٹی ہوئی ہے ابھی، اور سارے کے سارے لڑکے خوشی سے ہنستے کھیلتے نکل رہے ہیں چھٹی کے، اور باہر نکلنے کے بعد وہ کیونکہ برف باری ہوئی تھی اس جگہ پہ، تو اولے، برف کے اولے بنا کر ایک دوسرے کو مارتے ہیں اور ایک دوسرے کے پیچھے بھاگتے ہیں، لیکن ان لڑکوں میں سے بھی کوئی بھی لڑکا اس بڑھیا پہ یعنی کہ اس بوڑھی عورت پہ کوئی توجہ نہیں دیتا۔ وہ اسی طرح بے کس یعنی کہ مجبور اور لاچار کھڑی رہتی ہے جس جگہ پر وہ کھڑی تھی۔ بس اب ایک لڑکا ہی باقی رہا ہے، وہ ہنستا ہوا سب کے پیچھے چلا ہے۔ ضعیفہ کے پاس آ کے کہتا ہے مائی، یہاں کیوں کھڑی ہے سہمی ہوئی سی؟ گزرنا ہے چوراہے میں سے تجھے گر، تو آ تجھ کو پہنچا دوں بن کر میں تیرا رہبر۔ ضعیفہ نے شانے پہ ہاتھ اس کے رکھا، لرزتے ہوئے پاؤں کو پھر اٹھایا۔ وہ لڑکا تھا آگے، وہ بڑھیا تھی پیچھے، سلامت نکل آئے وہ چوک میں سے۔ پھر سارے لڑکوں کے نکلنے کے بعد وہ لڑکے یعنی کہ اسکول کے بچے اپنا کھیل کھیلنے کے بعد، ہنسی مذاق کرنے کے بعد اس ضعیفہ کے پاس سے قریب سے گزرتے ہوئے نکل جاتے ہیں۔ سب سے آخر میں ایک لڑکا نکلتا ہے جو بڑھیا پہ جس کی نظر پڑتی ہے، یعنی کہ اس ضعیف عورت پہ نظر پڑتی ہے، تو اس ضعیفہ یعنی بڑھیا کے پاس آ کر وہ بولتا ہے کہ اگر مائی تجھے سڑک پار کرنی ہے، آپ کو سڑک پار کرنی ہے، تو آؤ میں تمہیں سڑک پار کرا دیتا ہوں، دوسری طرف پہنچا دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ بڑھیا کی طرف بڑھتا ہے، بڑھیا اس کے شانے پہ یعنی کہ کاندھے پہ ہاتھ رکھ کر اپنے لرزتے ہوئے کانپتے ہوئے پاؤں قدم بڑھاتی ہے، اور وہ صحیح سلامت اس چوک سے یعنی کہ اس مارکیٹ سے یا سڑک سے نکل کر دوسری طرف سڑک کو پار کر لیتے ہیں۔ ضعیفہ کو پہنچا کر وہ نیک لڑکا تبسم کنا اپنے یاروں میں آیا، کہنے لگا وہ غریب ہے اور بوڑھی، مگر دوستو یہ بھی ماں ہے کسی کی۔ غریب اور بوڑھی ہوئی گر میری ماں، نہ میں پاس اس کے ہوا اگر کبھی یہاں۔ اسی طرح بازو دے گا کہ سہارا دے کر سہارا، مدد اس کو دے گا کوئی ماں کا پیارا۔ وہ لڑکا ضعیفہ کو سڑک پار کرانے کے بعد خوشی خوشی اپنے دوستوں کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ دوستوں، یاروں، وہ عورت ایک تو پہلی بات تو ہے وہ بہت غریب تھی، بہت ضعیف تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ غریب بھی تھی، وہ اور کمزوری کی وجہ سے اور سردی کے موسم کی وجہ سے سڑک بھی پار نہیں پا رہی تھی، تو میں نے اس کو سڑک پار کروائی۔ اور کیونکہ یہ دنیا مکافات عمل ہے، جہاں پہ جو کچھ بو گے وہی کاٹو گے، تو آج میں نے اس غریب اور بوڑھی کی مدد کی ہے، تو کل کو اگر میری ماں کو کسی بھی طرح کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے یا کوئی پریشانی ہوتی ہے، اور اگر میں اس کے پاس نہیں ہوتا ہوں یعنی کہ اپنی ماں کے پاس اس وقت موجود نہیں ہوتا ہوں جس وقت میری ماں کو پریشانی یا مدد کی ضرورت ہوتی ہے، تو آج جس طرح میں نے اس غریب اور بوڑھی عورت کی مدد کی ہے، تو کل کو کوئی اسی طرح ماں کا پیارا میری ماں کی بھی مدد کے لیے آگے بڑھے گا، اور میری ماں کی بھی اسی طرح مدد کرے گا جس طرح میں نے آج اس ضعیف اور بوڑھی عورت کی ہے۔ وہ بڑھیا بھی جو مہر ماں تھی کسی کی، دعا گھر میں شب حق سید کر رہی تھی،
सदा खुश रहे या इलाही वो लड़का किसी का जो है बाइस नाज बेटा। घर पहुंचने के बाद वो बुढ़िया यानी कि वो बूढ़ी औरत जो थी वो उस लड़के के लिए काफ़ी दिल से दुआ गो थी कि उसके दिल से दुआ दिए कि वो सदा खुश रहे और उसको कामयाबी मिले। वो जिस माँ का भी बेटा हो तो उस माँ के लिए उस माँ का वो नाज बने और कामयाबी उसका कदम चूमे। ये जो नज़म है आपकी वो क्लास 7 की माह नवंबर की इस चैप्टर का जो या इस नज़म का जो काम है वो आप तालिब इल्मों को व्हाट्सअप कर दिया जाएगा। उसके साथ साथ ग्रामर यानी कि कवायद का भी काम होगा। और तालिब इल्मों से एक गुजारिश ये है कि कवायद वाला जो काम है होगा वो कवायद यानी कि ग्रामर वाले पोर्शन में, या जिन तालिब इल्मों ने ग्रामर की कॉपी अलग बनाई हुई होगी वो ग्रामर वाली कॉपी में ही करें, लिटरेचर में मिक्स ना करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।